دوسرا مرحلہ اور نیکسٹ اسٹیپ پر قوم کو کیسے لایا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سوچنا ہے، جب یہ سوال آتا ہے تو لوگوں کی نظر سیدھا مدرسوں کی طرف جی مدرسوں میں آنے والی تعداد بہت کم ہے اسکولوں میں جانے والے بچوں کے مقابلے میں، تو مدرسے کا موضوع تو بات ہے، جو اسکول اور کالجز کا سسٹم لے کے چلنے والے ہمارے انٹلیکچوئل ان کو چاہیے، اور اس کے میدان میں کام کرنے والے علماء کو چاہیے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھے، پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھے۔ پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ایک طالب علم اس کی کاؤنسلنگ ہو، اس کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، صرف ڈاکٹر بنانا، صرف انجینئر بنانا؟ گزشتہ ملک کے حالات میں آپ کے لیے ثابت کر دیا کہ حکومت کو چلانے کے شعبوں میں آپ کے نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کیسے زبردست خانات کو بھگت، فوج میں آپ نہیں ہیں، سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں آپ نہیں ہیں، ڈیفنس سسٹم میں آپ نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے آئی پی ایس آئی ایس کے شعبے کے اندر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ اس کے علاوہ جو سرکاری چھوٹے شعبے ہیں جہاں پر آپ کی زمینوں کی رجسٹری ہوتی ہے، یا اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں، سی اے کا کام ہے جہاں پر آپ ٹیکس کا پورا سسٹم بنا کر ترتیب دے کر حکومت کو پیش کرتے ہیں، تو صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کا رجحان، دوسرے شعبوں میں دلچسپی نہیں لینا، یہ جو غلط فہمی ہے، یہ جو غلط طریقہ ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور آپ اپنے پڑھنے والے بچوں کے لیے 1 سے 4 اپرچونیٹیز آپ بتائیے۔ آپ کے ملک میں نیا سلیبس ڈیزائن کر دیا گیا، آپ کی ہسٹری کو بگاڑ دیا گیا، آپ کے انصاف کرنے والے بادشاہوں کے تذکرے کو ختم کر دیا گیا، تو آپ کے پاس ہسٹری کے باہر ایجوکیشنسٹ کتنے ہیں؟ آپ کی آنے والی نسل میں کتنے وہ لوگ ہیں جو ہسٹری پر مہارت حاصل کر کے جو سلیبس میں گندگی آ چکی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کمیونیکیشن اور میڈیا، آپ مان رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، جھیل رہے ہیں کہ میڈیا طریقے سے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے، ذرے کو پہاڑ بنا کر پیش کرتا ہے، چور کو پیسے چھپا دیتا ہے، روٹی چوری کرنے والے کو ملک کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ملک کو کھا جانے والوں کو چھپا لیتا ہے۔ کمیونیکیشن میں اور میڈیا میں ہماری نسل آگے بڑھے، اور انگریز اور انگلش میڈیا میں خاص طور پر اپنی صلاحیتیں اس میدان میں لگائے، یہ آپ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے۔ جو فتنہ پھیلانے والے، فساد کرنے والے جو لوگ، اگر ہم ان کو میدان میں موقع دیتے، آپ میدان میں آئے، تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا اثر تو پوری قوم کے اوپر یقینی ہے، نفرت دیوار کھڑی ہو جائے، غلط فہمیاں فاصلے بڑھاتی رہے، اور فسادات ہوں گے، آپ کے ساتھ اور سوچیلا رویہ کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میڈیا اور صحافت پر جرنلزم کا میدان پورا خالی، تو آپ 10th سے اپنی آنے والی نسل کو ان شعبہ جات کے لیے کھڑا کیجیے، اس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کھڑا کیجیے۔ جب تک آپ تعلیم کو صرف روزگار اور تعلیم کو تجارت کے چھوٹے مقصد سے ہٹ کر اللہ کی معرفت اور انسانیت کی خدمت
जब तक आप इस ऊंचे मकसद पर नहीं आएंगे, आपकी तालीम आपके लिए भी ज्यादा नफा नहीं पहुंचा सकती और कौम को भी ज्यादा नफा नहीं पहुंचा सकती। तो आप रोजगार और तिजारत, ये दो छोटे मकसद से ऊपर आइए। खुदा की मारिफत के लिए मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, कौम की खिदमत के लिए मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ। जब आप इस कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो फिर आपकी मंसूबाबंदी और प्लानिंग इसी रुख पर होगी कि मैं अल्लाह को मैदान में जाकर राजी कर सकता हूँ और कौम को इस फील्ड में उतरकर ज्यादा बेहतर अंदाज से खिदमत कर सकता हूँ। जब ये रुख आपकी नस्ल का पड़ेगा और ऐसी काउंसलिंग की जाएगी, तो फिर उसके बाद आप वो दिन चाहे 40 साल में, चाहे 100 साल में, अगर वो दिन आता हो या ना भी आता हो, तब भी हमने अपने बस का कर दिया, हमारा रब अपनी कुदरत का करके बतलाया। और अगर अल्लाह ताला की मर्जी शामिल रही तो वो दिन कोई दूर नहीं है कि आप दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह अपने कौम को भी मुल्क के अंदर हर शक्ल के अंदर पाएंगे।